یعنی کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ایمان لے کر کے پیدا ہوتا ہے، وہ آقا کا کلمہ پڑھ کر کے پیدا ہو رہا ہے، وہ قرآن پاک کو مانتے ہوئے پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد انہیں چاہیے کہ ایسے ماحول میں رہے جس ماحول میں ان کے اسلام کی حفاظت ہو سکے، ان کے ایمان کی حفاظت ہو سکے، ان کے شریعت کی حفاظت ہو سکے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، یعنی آدمی کو اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیا کرتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیا کرتی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اچھی سوسائٹی میں، اچھے ماحول میں، اچھے سماج میں اور نیک صالح کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے، تبھی جا کر کے عالم سے قریب رہنے کی کوشش ایمان کی سلامتی مانی جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم عالم بنو یا طالب علم بنو یا عالم دین کی بات سننے والا بنو یا عالم دین سے محبت کرنے والے بنو۔ محترم سامعین کرام، اور پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ تو اگر کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، ہم اس دنیا میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے، جب ہمارا جنازہ اٹھے، جب ہماری موت ہو تو ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ کا ورد ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ عالم بنے۔ اگر عالم نہ بن سکے تو عالم دین، تو علم دین حاصل کرنے والا بنے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو عالم دین کی بات سننے والا بنے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو عالم دین سے محبت کرنے والا بنے، قرآن سے محبت کرنے والا بنے، حدیث سے محبت کرنے والا بنے۔ محترم سامعین کرام، وقت کم ہے اور بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کی تقریر ہونی ہے، میں اور یہ محرم الحرام کا مہینہ جو چل رہا ہے
نعت پاک کے 2-3 اشعار ابتدا تو اچھی ہے خدا جانے، ابتدا تو اچھی ہے انتہا خدا جانے، کہ ابتدا تو اچھی ہے دل میں درد طیبہ کا کیوں اٹھا خدا طیبہ کا کیوں جگہ خدا جانے۔ اور یہ شعر آپ کے سماعت و دوالے محبت سے سماعت کریں کہ راہوں کو سجانے دو، فرش کو بچھانے دو، راہوں کو سجانے دو، فرش کو بچھانے دو، کہ راہوں کو سجانے دو، راہوں کو سجانے دو، فرش کو بچھانے دو، کس گلی سے گزریں گے مصطفیٰ خدا، کس گلی سے گزریں گے مصطفیٰ خدا جانے۔ آخری شعر سماعت کر لیجیے کہ جبرائیل سدرا سے آگے جاتے جل جاتے، جبرائیل سدرا سے آگے جاتے جل جاتے، کہ جبرائیل سدرا سے جبرائیل سدرا سے آگے جاتے جل جاتے، مصطفیٰ گئے تنہا کیا ہوا خدا جانے، مصطفیٰ گئے تنہا کیا ہوا خدا جانے، ابتدا تو اچھی ہے انتہا خدا جانے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ تھے حضرت علامہ مولانا شمس الدین جو کہ بہت بہترین انداز میں آپ لوگوں کو نعت نبی سنا رہے تھے اور آپ لوگ دل کھول کر سن رہے تھے۔ ماشاء اللہ، اب آئیے میں آپ کو تقریر کی دنیا میں لے چلتا ہوں، سننا چاہتے ہیں؟ ایک بار محبت سے کہہ دیجیے یا رسول اللہ، بالکل ماحول بنائے، سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس، بس محبت سے بولیے ماشاءاللہ۔ آپ خوش نصیب ہیں جو خوشحال پارک سے چل کر آپ کے بیچ ہمارے بڑے بھائی تشریف لائے اور کچھ لانے کے لیے، لیکن آپ لوگ ایسے ماحول بنا کے بیٹھے ہیں، ایسے بالکل منہ بنا کے بیٹھے ہیں، ارے دل کھول کر بیٹھے اور سننے کے لیے تیار ہو جائے کہ سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس۔ جب تک پورا مجمع ایک ساتھ نہیں بولے گا میں اسی شعر کو پڑھتا رہوں گا، دیکھتے چاہے ایک کیوں نہ بچ جائے۔ سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس، ماشاءاللہ اب لگ رہا ماحول بن رہا ہے۔ سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس، جو روشنی ہے گنبد خضرا کے آس پاس، میری یہی دعا ہے، میری یہی دعا ہے، جنت میں خدا ہم سب کی ماں فاطمہ زہرا کے آس پاس، بلند ہو گیا وہ دنیا کے سامنے، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اچھا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے تو محبت سے کہہ دیجیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کر دیجیے یا رسول اللہ۔
حضرت علامہ مولانا ندیم رضا جو آپ کے بیچ تشریف رکھتے ہیں، ماشاءاللہ ان کی تقریر ہندوستان کے کونے کونے میں سنی جا رہی ہے ماشاءاللہ۔ ابھی ابھرتا ہوا نیا خطیب جو آپ کے سامنے ممبر رسول پہ جلوہ گر ہے، میں ان کے آنے سے قبل میں چیک کرنا چاہتا کہ آپ سننا چاہتے ہیں، سننے کا موڈ ہے کہ نہیں، نعرہ لگائیے۔ ہم سب کا رہبر، آواز سے بولو، پورے مجمع ایک ساتھ بولے، حسینی دیوانے ایسے نہیں ہوتے، جو حسین کے ماننے والے ہوتے ہیں، جو علی کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ عشق اپنا جلوہ دکھاتے ہیں۔ ہم سب کا رہبر